الحمدللہ رب العالمین وهو ارحم الراحمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وهو رحمۃ للعالمین ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء الکاملین وهو راحة العاشقین وعلى آلهما وأصحابهما وخلفائهما الراشدين الهادين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. محترم و معزز دائس پر تشریف فرما مرشدین اکرام، جن میں سے دو مشائخ اس مجلس میں ایسے ہیں جن کو فقیر اپنا رفیق سمجھتا ہے، اپنا مصاحب سمجھتا ہے، اپنا ساتھی سمجھتا ہے. میری مراد میرے مشفق دوست حضرت سید نور محمد تحسین میاں صاحب قبلہ اہل مہندر کی اور حضرت سید فصیح میاں صاحب قبلہ منوری و دیگر مرشدین اکرام، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقیر نے آپ تمام کے سامنے سورہ انفال کی ابتدائی آیات کی قرات کا شرف حاصل کیا. ان آیات کی کچھ تشریح فقیر کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آئے گا. 90 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: یسألونک عن الانفال. اے پیارے محبوب، آپ کے لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں. انفال کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کے. یا رسول اللہ، ہمیں مال غنیمت چاہیے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ غزوہ بدر کی بات ہے. ابھی جنگ ہوئی ہے، مسلمان ابھی مال غنیمت لوٹ رہے ہیں اور اس مال غنیمت پر اپنا حق جتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے حقدار ہیں. مسلمانوں کی چند ٹکڑیاں تھی. ایک ٹکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی، ایک ٹکڑی دائیں جانب، ایک ٹکڑی بائیں جانب. مسلمان چند جماعتوں میں رہتے ہوئے جنگ کر رہے تھے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوئی، جنگ جیت لی گئی،
تو سارے کے سارے مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ مال غنیمت پر ہمارا حق ہے کہ ہم نے تلواروں کے ذریعے سے کافروں کے پاس جو سو پہنچے اور ان پر ٹوٹ کر بڑے زور کے ساتھ اپنی جوان مردی کے جوہر دکھائے۔ دوسرے فرقے نے کہا نہیں، ہم تم سے بہتر ہے، مال غنیمت پر ہمارا حق ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حفاظت میں ہم لگے ہیں، اس سے بڑا کام اور کیا ہو سکتا ہے، مال غنیمت کے حقدار ہم ہیں۔ یہ جب آپس میں تکرار ہونے لگی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے اس میدان میں آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، اے حبیب آپ کے لوگ مال غنیمت کے تعلق سے پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کا ہوتا ہے اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، مال غنیمت پر کسی کا حق نہیں رہتا، مال غنیمت پر کوئی اپنا حق نہیں جتا سکتا، یہ مال غنیمت کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان صلح سے کام لو، معاشرے میں صلح رکھو، فساد برپا مت کرو، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو۔ اس کے بعد کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات چیت کر رہا ہے، پیارے نبی سے پیغام پہنچا رہا ہے، ان کو تعلیم دے رہا ہے کہ یہ دنیا کام کی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی چیز ہے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں، اور دنیا کی بلکہ مخلوق جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہے اس کا ذرہ ذرہ میرے نور سے بنایا گیا ہے، یہ مال غنیمت بھی میرا ہے اور اللہ کا ہے، اس پر تمہارا حق نہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کہ آپ فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا دور کبھی نہیں آیا، ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ مال غنیمت موجود ہو اور رسول اللہ اس کو اپنے لیے استعمال کیے ہوں، نہیں، آستین چڑھاتے اور فوراً اس کی تقسیم کر دیتے۔ لیکن اگر کوئی اپنے تعلق سے بات جتلاتا کہ میں اس کا حقدار ہوں تو اللہ نے فرما دیا کہ مال غنیمت تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس پر حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہو، اگر تم مومن ہو تو اپنے درمیان صلح سے کام لو۔ اس وقت بھی صحابہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومنوں کے لیے نہیں ہوتی، قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی یہ متاع، یہ ساز و سامان تھوڑے دن کے لیے ہے، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کی جنت ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ دنیا مہدویوں کی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو تعلیم دی کہ مومن کا کیا مقام ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن کا یہ معیار ہوتا ہے، مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب کبھی اس کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، خدا کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کے دل میں ایک لرزہ آ جاتا ہے، یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایک دوسری جگہ، ایک دوسری آیت میں اللہ کے اسی ذکر کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا
وَبِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آیتوں میں تکرار آ رہی ہے۔ اس آیت میں آیا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل بے قرار ہو جاتے ہیں، اور دوسری آیت میں آیا ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو دلوں کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ آیتوں میں تکرار ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ہم مہدویوں کی یہ پہچان ہے کہ مہدوی قرآن کی آیتوں میں تکرار کو نہیں مانتے۔ ناسخ و منسوخ مہدویوں کے پاس جائز نہیں۔ قرآن کی ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ، ہر ایک حرف خدا تعالیٰ کے پاس سے جو جاری ہے وہ بالکل اپنی جگہ مستحکم ہے، اپنی جگہ برابر ثابت قدم ہے۔ بھی یہ کیسی بات؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایمان کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی نام ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ خوف اور امید۔ یہاں پر ابتدائی ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان کی ابتدا خوف سے ہوتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے خدا کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل تڑپ اٹھتا ہے، اس کے دل میں اضطراب آ جاتا ہے۔ یہ ابتدائے ایمان کی بات ہے، اور جب ایمان کی انتہا پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے نام سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ بہرحال مومن کی پہلی صفت بتلائی گئی کہ مومن کے اوصاف میں سے اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ دوسری صفت مومن کی بتلائی جا رہی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانًا، اور جب مومنوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہونے لگتی ہے، ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ کس کا؟ جو مومن ہوتا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تعلق سے مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے حارث ابن مالک تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ حارث ابن مالک نے کہا، ایمان حقیقی کی حیثیت سے آج میری صبح ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ کس اعتبار سے تم یہ بات کرتے ہو؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو کیا تم جان سکتے ہو؟ بتلاؤ اپنا معیار کیا ہے، بتلاؤ تمہارا ایمان کا مرتبہ کیا ہے۔ تو حضرت حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہوں، میں رات اللہ کی بندگی میں گزارتا ہوں، دن پیاس اور بھوک کے ذریعے سے روزے کی حالت میں گزارتا ہوں۔ میں نے اپنے دل سے تمام کی تمام دنیا کی محبت کو مٹا دیا ہے، اور جب میں آسمان پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے عرش کھلا ہوا نظر آتا ہے، اور جنتیوں کے احوال مجھ کو دکھائے جاتے ہیں، دوزخیوں کے احوال مجھ کو دکھائے جاتے ہیں۔ یہ میرے ایمان کا معیار ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حقیقت میں تیرا یہ معیار ہے؟ تو جان لے کہ ایمان کا یہ بہت بڑا مرتبہ اور معیار تجھ کو اللہ نے دیا ہے۔ یہ ایمان کا معیار، ایک مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب نظر ڈالے آسمان کھل جانا چاہیے، ایمان ویسا ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا، ابن کثیر کی اسی آیت کے تعلق سے صفحہ نمبر 72 میں یہ آیت موجود اور اس کی تفسیر میں یہ حدیث موجود۔
اس کے بعد آگے اسی کی تفسیر میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو بڑے مقامات پر فائز ہوتا ہے وہ تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ تم آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہو، اتنا ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. اور جب وہ تم کو دیکھتے ہیں جو نچلے مقام والے ہیں وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ تم آسمان میں تاروں کو دیکھتے ہو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مقام تو شاید انبیاء کا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انبیاء کا بھی ہوگا اور ان کا بھی ہوگا، خدا کی قسم جو ایمان والا ہوگا، جو ایمان حقیقی رکھتا ہے اس کا بھی یہ معیار ہے کہ انبیاء کے برابر میں وہ بیٹھا ہوگا. وہ مقام جن پر انبیاء رشک کرتے ہیں وہ مقام ایمان والے کو مل سکتا ہے اگرچہ کہ وہ اپنے ایمان میں تکمیل حاصل کرے، ایمان میں تکمیل حاصل کرے. اور ابھی اسی مومن کی تیسری صفت بیان ہو رہی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. مومن کون ہوتا ہے؟ ایک تو جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے کہ جب آیات قرآنی اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. اور مومن وہ ہوتا ہے جو ہر حال رب سنبھال کے معاملے میں ہوتا ہے، جو توکل اللہ پہ تام بھروسہ رکھتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. مومن کی چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور اللہ کے رزق کی تقسیم کرتا ہے. جو اللہ کھانے پینے کو دیتا ہے اس کو خرچ کرتا ہے، وہ مومن کی پہچان. ان 5 اوصاف، ان 5 صفتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومن کا معیار بتلایا ہے. سورہ حشر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت میں اپنے لیے توشہ تیار کرو. ہر نفس کو چاہیے کہ اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کرے. کیا ہے وہ توشہ؟ کیا تیاری کرنی چاہیے؟ ایک ایمان والا اپنے ایمان کے اعتبار سے اللہ کے پاس کیا پیش کرنا چاہیے؟ جس وقت مہدی موعود علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے کشتی میں سوار ہو رہے ہیں، سارے کے سارے صحابہ آپ کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام نے تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کھانا پینا جو کچھ بھی ہے وہ کھا لیا اگر ہے تو ٹھیک، لے کر ساتھ نہ چلو، اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر توکل کے ساتھ چلو. ان خیر الذات التقوی. ابھی قرآن میں توشے کا ذکر آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے اے ایمان والوں کہ آخرت کے لیے توشہ تیار کرے. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین توشہ تمہارا تقویٰ ہے. مومن جس کے ایمان کی پہچان اور اللہ کے پاس پیش کرنے کی جو چیز جو شے ہے وہ اس کا تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری عبادتوں کو لے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہاری ادا دیکھتا ہے، اس ادا کو اللہ پسند کرتا ہے. تمہاری عبادتیں در حقیقت تمہارے ہی لیے ہے، تمہارے کام کے لیے ہے. اللہ کو جو چیز چاہیے وہ تمہارا تقویٰ ہے. وَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. بہترین توشہ تمہارا جو تمہارے لیے ہے، جو اللہ کے پاس پہنچے گا، وہ تمہارا تقویٰ ہے. ان 5 آیات کو اللہ تعالیٰ نے
مومن کی صفات میں درج کر دیے، اور پھر ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں جو ان 5 اوصاف کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم درجات عند ربہم، کہ اللہ کے پاس ان کے بہت بڑے بڑے مقامات اور درجات ہیں۔ ومغفرہ، اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ وہ رزق کریم، اور بڑے ہی کریم والا رزق ان کو دیتا ہے۔ دنیا میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا میں جب رزق پہنچتا ہے تو تقسیم کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے۔ جو تقسیم کرتا ہے وہ خدا کے پاس پھر رزق کریم پائے گا۔ یہ مومن کے اوصاف۔ ایمان جس کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ ایمان تصدیق قلب کا نام ہے، ایمان کی اصول اور فروع کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ اس کی اصل یہ ہے کہ تصدیق بالقلب، قلب کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ یقین جاننا ایمان، اور اس کی فروع یہ ہے، اس کی فرع یہ ہے کہ اوامر و نواہی، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہوئے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے روکتے ہوئے برے کاموں سے روکنا، یہ ایمان کی بات ہے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ ہم یہاں عشق مہدی موعود علیہ السلام کی خاطر جمع ہوئے ہیں، اور جان لیجئے کہ عشق مہدی ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ عشق مہدی سے مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ورنہ مومن کا ایمان ادھورا، مومن کا ایمان مہدی موعود علیہ السلام کے عشق کے بغیر ادھورا۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر۔ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مال سے، تمہاری جان سے بڑھ کے بھی جب مجھے تم نہیں چاہو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ جہاں رسول اللہ کی بات آئی ہے، یخفو اثری ولا یختی کی بات بھی آتی ہے، میرے قدم پر قدم رکھے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا۔ جہاں رسول اللہ سے محبت ہونے پر ایمان مکمل ہوتا ہے، وہاں مہدی کے بھی اوپر ایمان رکھنا ہے تو پھر اس سے بھی عشق کرنا پڑے گا۔ مہدی موعود پر ایمان لانا ہے تو عشق کرنا پڑے گا، عشق مہدی سے تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ عشق مہدی موعود علیہ السلام اپنے دلوں میں بساؤ گے تبھی تم مومن کہلاؤ گے، ورنہ تمہارا ایمان نصف، تم نام کے مومن ہو، کوئی کام کے مومن نہیں۔ اور مہدوی وہ مومن ہے جو نام کا بھی ہے اور کام کا بھی ہے۔ حاضرین محترم، چند دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لوں گا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام مقام پٹن میں تشریف فرما ہے۔ بہت سارے علماء نے اور اس وقت کے، اس دور کے بہت بڑے بڑے بزرگوں نے، عوام الناس نے مہدی موعود علیہ السلام کی ہاتھ پر تصدیق کی، بیعت کی، لیکن چند شر پسند بھی تھے جو مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق نہیں کیے۔ نہ صرف تصدیق نہیں کیے
بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کو تکلیفیں بھی پہنچانے کی کوشش کی، کچھ نے ضرر دینے کی کوشش کی، کچھ نے ذہنی تکلیفیں دینے کی کوشش کی۔ ذہنی تکلیفیں دینے والوں میں سے ایک ملا تھا، ملا معین الدین۔ ملا معین الدین پٹن کا بہت بڑا عالم فاضل تھا۔ وہ اتنا حسد رکھتا تھا مہدی موعود کا کہ خود کبھی مہدی کے سامنے نہیں گیا، اپنے شاگردوں کو بھیجتا تھا کہ جاؤ مہدی موعود سے سوالات کرو اور ان کے جواب حاصل کر کے آؤ۔ ابتدا میں تو مہدی موعود علیہ السلام اس کے شاگردوں کے چہرے دیکھ کر ان کو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، مہدی موعود علیہ السلام جواب دے دیا کرتے تھے۔ عالم الغیب تھے، غیب کا علم مہدی موعود کو تھا، ان کے چہرے پڑھ لیتے اور ان کے سوالات کا جواب دے دیتے۔ لیکن بعد میں اپنے صحابہ کے لیے، ان کے ایمان میں زیادتی ہونے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے ان کو چھوٹ بھی دی کہ کرو سوال۔ تو ایک نے یہی سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو سید محمد جون پوری کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے تعلق سے کہ ایمان نہ بڑھتا ہے، ایمان نہ کم ہوتا ہے۔ تمام علماء کا یہ کہنا ہے، یہ قول ہے کہ ایمان نہ کبھی بڑھے گا نہ کبھی کم ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے مخاطبت کی، ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو، تمہارے علماء یہ کہتے ہیں، خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ خدا کہتا ہے کہ جب ایمان والوں پر خدا کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پھر ارشاد فرمایا کہ تم امام ابو حنیفہ کی مثال دیتے ہو، انہوں نے اپنے ایمان کا معیار بتلایا ہے کہ وہ ایسے مقام میں، ایمان کے ایسے مقام تک پہنچ گئے تھے کہ نہ ان کا ایمان اس کے بعد سے کبھی کم ہوا، نہ ان کا ایمان اس کے بعد کبھی بڑھا۔ وہ مستقل مزاجی میں ایک مقام پر ان کا ایمان آ کر رک گیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کی خبر دی ہے، ورنہ ہر کسی کا ایمان ایک سا نہیں ہوتا، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان والے کا واقعہ عرض کرتا چلوں، جن کا نام حاجی مالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئے ہیں؟ خدا نے ان کو کیسے چن لیا؟ کیسے ہمارے لیے، آنے والی قوموں کے لیے ان کو مثال بنا دیا؟ غور طلب بات ہے کہ کیسی شخصیتیں، کیسے کیسے مقامات کو حاصل کیے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق اور ان کے عشق کا معیار آپ دیکھیے۔ حاجی مالی، ان کے والد ایک باغباں تھے۔ اپنے آخری سانسوں کے وقت انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے فرزند کو اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کیا اور فرمایا کہ میرے اس لخت جگر کی حفاظت اور ان کی پرورش کرنا۔ والد محترم کا انتقال ہو گیا، محترم اس لیے کہ ان کی شخصیت محترم ہے۔ والد محترم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حاجی مالی اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، باغبانی کے کاموں میں ہاتھ بتانے لگتے ہیں۔ ایسے میں شہر احمد آباد میں ایک بڑے برہمن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو شہر کے سارے لوگ جمع ہونے لگتے ہیں، حاجی مالی بھی اس جمگھٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھ کیا رہے ہیں کہ برہمن مر چکا ہے، لاشا پڑا ہوا ہے، لیکن اس لاشے سے اس کی بیوی لپٹی ہوئی ہے اور اب اس کو جلانے کی تیاری ہے، تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جلنے کو تیار ہے۔
सती होने के लिए उसकी बीवी तैयार है। ऐसे मंजर को देखकर हाजी माली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। देख क्या रहे हैं कि आदमी मर चुका है, आदमी में कोई जान बाकी नहीं, उस मुर्दे के लिए भी एक जिंदा मरने के लिए तैयार है। ये कैसी मोहब्बत इसने पाली है कि मरे हुए शख्स के लिए खुद जान दे रही है और सब्र करते हुए अपने आप को जला रही है। ये मंजर को देख रहे हैं। ऐसे में एक बाजू में बूढ़ा ब्राह्मण बैठा हुआ था। उसने कहा कि एक जान दूसरी जान के लिए अपनी जान दे रही है, तो वो जो जान बनाने वाला है उसके लिए कैसी अपनी जान निछावर करनी चाहिए, वो परमेश्वर के लिए अपनी जान कैसी नहीं निछावर करनी चाहिए। ये जिस तरीके से उस मुर्दे के लिए जल रही है, काश मैं उस परमात्मा के लिए भी जल जाऊं। ये अल्फाज हाजी माली के दिल पर ऐसा असर किए कि वो बेकाबू हो गए, बेकरार हो गए। अल्लाह का नाम जब ऐसे अल्लाह वालों के सामने लिया जाता है तो उनके दिल तड़प उठते हैं। परमात्मा का, परमेश्वर का नाम लिया गया तो दिल तड़प उठा, हक्कानियत की बात सामने आ गई, दिल तड़प उठा, बेकरार और मजजूब जैसी जिंदगी गुजारने लगे। घर वापस आए, चाचा ने देखा कि भतीजे का दिल कहीं लगता नहीं है, ना बराबर खाता है, ना बराबर पीता है, ना कामकाज में उसका दिल लगता है। ये सारी चीजें देखकर हैरान परेशान हो गए। बोला, समझाया, मार पीट की, बिलाखिर बेजार होकर भतीजे को घर से बाहर निकाल दिया। हाजी माली खुशी, ऐसी खुशी कि जिसका इम्कान नहीं बयान के बाहर, कि मैं आजाद हो गया, अब मैं हक को तलाश करने की कोशिश करूंगा। पंडितों के पास गए, कहा कि परमेश्वर का दीदार करना चाहता हूं, मुझे दीदार करवाओ। कहा कि हमसे मुनासिब नहीं। बड़े बड़े ऋषियों के पास गए, कहा कि भगवान को दिखाइए, लेकिन नाकाम रहे। मशाइखीन के पास गए, उलमा के पास गए, कहा कि खुदा दिखाइए, ना दिखा सके। क्यों? क्योंकि खुदा का देखना और दिखाना या तो रसूलुल्लाह के हाथ में था या मेहदी मुरादुल्लाह के हाथ में था। अदू इल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, बुलाता हूं मैं तुमको खुदा के दीदार के रास्ते पर, मैं और मेरे बाद आने वाला वो मेहदी बुलाएगा। वो मेहदी माऊद का दौर था। परेशान हो गए। बिल आखिर इसी परेशानी में किसी ने उनसे कहा कि जाओ काबे को, काबतुल्लाह वो खुदा का घर है, वहां जाओ, शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। हाजी माली ने सोचा कि जब खुदा का घर है, जब घर है तो घर वाला भी मिलेगा। इसी सोच के साथ काबे, काबतुल्लाह और जो सो अल्लाह के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन चलने के बाद रास्ते में एक दुर्वेश आदमी मिलते हैं, ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम। एक दुर्वेश आदमी हाजी माली को मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई कहाँ जाते हो? हाजी माली कहते हैं कि मैं खुदा के घर को जाता हूं, कि जहां मका है तो मकी भी होगा, उस मकी से मुलाकात के लिए जाता हूं, उस मकी के दीदार के लिए जाता हूं। तो उस दुर्वेश ने कहा कि वहां अभी मत जाओ, मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजाम कर सकता हूं। खुश हो गए, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, सब ने कहा कि ये काम हमसे दुश्वार, हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन पहला शख्स ऐसा मिला कि जिसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे चलो। अहमदाबाद के एक नहर के पास ले जाते हैं और कहते हैं जैसा जैसा मैं स्नान करता हूं तुम भी वैसे ही स्नान करो। गुस्ल करते हैं, गुस्ल करवाते हैं, फिर उसके बाद वजू करते हैं, वजू करवाते हैं और फिर कहते हैं अब पढ़ो एक मंत्र, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाजी माली ने कहा कि तुम एक मुसलमानों का कलिमा मुझसे क्यों पढ़वाते हो? मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ऐसे ही खुदा को मिलना है। तो आपने कहा उस दुर्वेश
حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا اگر واقعی خدا سے ملنا ہے تو اس منتر کو پڑھنا پڑے گا ورنہ خدا کا دیدار تم کو نہیں. کہا کہ یقیناً خدا مجھے مل جائے گا. ہاں 100% 100% آپ کو خدا ملے گا اگر آپ اس منتر کو پڑھ لو گے. انہوں نے جھٹ سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور کلمہ تشہد پڑھنے کے بعد انہوں نے پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے ان کو نماز ادا کرنا سکھایا. کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو. حضرت حاجی مالی نے ان کی طرح ان کو دیکھ کر نماز بھی پڑھ لی. اس کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا اب تم اس نماز کو پابندی سے پڑھتے رہو اور اس منتر کو اس کلمے کو اپنا ذکر بنا لو, یقیناً تمہیں خدا مل جائے گا. میں اب چلتا ہوں. جب خواجہ خضر علیہ السلام جانے لگے تو حاجی مالی آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا بات کہ آپ نے مجھے برہمن سے مسلمان بنایا, اپنے لوگوں سے دور کر دیا, اور اب جب خدا سے ملانے کی بات آئی تو آپ دامن چھڑا کر جاتے ہو. جب تک میں خدا کا دیدار نہ کر لوں آپ میرے سے دور نہ ہو, آپ مجھ سے دور نہ ہو. تو پھر خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا واہ, ایمان والے کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب تک خدا کو نہ دیکھ لے اطمینان سے نہ بیٹھے. طالب صادق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب تک مطلوب نہ مل جائے خاموش نہ بیٹھے. آؤ چلو میں تمہیں لے کر چلتا ہوں ایک ایسی عظیم ہستی کے پاس جن کا کام یہی ہے کہ خدا کو دیکھنا اور خدا کو دکھانا. اس وقت وہ تاج خاں سالار کی مسجد میں تشریف فرما ہے. چلو مہدی موعود کے پاس, وہ مہدی آیا ہے صرف خدا کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے. جیسے ہی مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کیا گیا حاجی مالی کا ایمان بڑھ گیا. حاجی مالی ذوق پیر سے خوش ہو گئے کہ اب وہ پیر, وہ مرشد ملنے والا ہے, وہ وسیلہ ملنے والا ہے جو میری آرزو کو پورا کرنے والا ہے. اسی شوق میں آپ خضر علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں. خضر علیہ السلام بتلا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مہدی موعود علیہ السلام موجود, اور جاتے جاتے چند پھولوں کے ہار, 2 ہار خرید لیتے ہیں, ایک اپنے لیے ایک مہدی موعود کے لیے. ایمان کیسا, مہدی موعود کو ابھی دیکھا نہیں ہے, مہدی موعود کے تعلق سے صرف سنا ہے, تو ایمان مہدی کے اوپر ایسا آ گیا کہ جب وہ مجھ سے ملیں گے, مجھ کو خدا کا دیدار کروائیں گے تو پھولوں کا ہار ان کو پہناؤں گا اور خود بھی پھولوں کا ہار پہنوں گا. جب مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں پہنچنے لگے اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے سید محمد مہدی موعود, ہمارا ایک عاشق آپ کے پاس آتا ہے, جائیے اور اس عاشق کا استقبال کیجئے. مہدی موعود علیہ السلام جیسے ہی باہر تشریف لاتے ہیں حاجی مالی سے نظر ملتی ہے. شوق محبت سے جس مرشد کو دیکھنے کی تڑپ تھی, جس کے لیے دل تڑپ رہا تھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد میرا کام آسان ہو جائے گا, ابھی نظر سے نظر ملتی ہے کہ مدہوش مستغرق بحق ہو کر گر جاتے ہیں. من رآنی فقد رآ الحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا. من رآنی فقد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اس نے حق کو دیکھا ہے. حاجی مالی نے مہدی موعود کی نظروں سے نظر ملاتے ہی حق کو دیکھ لیا اور جذبے کی حالت میں بے ہوش ہو گئے. مہدی موعود علیہ السلام نے انہیں مسجد کے اندر لے گئے اور جو 2 پھولوں کے ہار لائے تھے, ایک ہار ان کو پہنایا اور ایک دوسرے ہار میں ذکر خفی کی تعلیم دے کر ان کو سنگایا. اور 3 دن تک مسلسل یہ بندہ, یہ انسان
یہ ابھی جو برہمن تھا ایسا عاشق مہدی ہوا، ایسا عاشق خدا ہوا کہ 3 دن تک مسلسل خدا کے دیدار میں اس کے دن گزرے. ایسا ایمان. پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا. خضر نے راستہ بتلایا، پیر نے مدعا دکھایا، اور ایمان والے کا ایمان مکمل ہو گیا. 3 دن مسلسل گزرنے کے بعد اگلے دن چوتھے دن حاجی مالی کا انتقال ہو جاتا ہے. پردہ فرما جاتے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا ظرف چھوٹا تھا، ایمان بڑھتا گیا، ظرف چھوٹا تھا، برتن چھوٹا تھا، سنبھال نہ سکے اور پھوٹ گیا. حاجی مالی کا انتقال ہو گیا، آپ کی تدفین کر دی جاتی ہے. لیکن ایک ایسی کرامت آپ کی قبر سے نظر آتی ہے. لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ حاجی مالی کو انتقال ہو کر 40 دن سے زیادہ ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی قبر کے پھول تر و تازہ ہے، ان کی تازگی پھولوں کی جاتی نہیں ہے، لوگوں کا جمگھٹا بڑھتا جاتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو حاجی مالی کے قبر سے پھولوں کو ہٹا دے اور ان کی قبر کو زمین کے برابر کر دے. یہ کہنا ہی تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام کی زبان سے نکلنے کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ایسی برسات کی، ایسی بارش ہوئی کہ پھول بھی ہٹ گئے اور حاجی مالی کی قبر بھی زمین کے برابر ہو گئی. یہ ایسے عاشق کہ جو کفر میں مبتلا تھے اور ایمان لانے کے ساتھ ہی ایسے مقام پر پہنچے کہ خدا کا دیدار اور خدا سے وصل ان کا ہو گیا. یہ تو کافر ہو کر اسلام لائے، مسلمان ہوئے، مصدق ہوئے، مومن ہوئے، عاشق ہوئے اور خدا سے مل گئے. اب ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. حضرت میاں یوسف سہیت رضی اللہ تعالیٰ مومن ہے، ایمان لا چکے ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے، بار بار مہدی موعود علیہ السلام کے دربار میں بیان قرآن سنتے جاتے ہیں اور ایمان بڑھتا جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. جب اللہ کی آیات سنتے جاتے ہیں، پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. حضرت میاں یوسف سہیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کی دربار میں بار بار آ رہے ہیں. ایک مرتبہ پریشان حال ہیں، مہدی موعود علیہ السلام نے ان کی پریشانی کو پوچھا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے. کہا کہ اپنے گھر میں اپنے والد کا ایک خط بہت دیر سے، بہت دنوں سے ڈھونڈتا ہوں، ملتا نہیں. وہ خط یہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں ایک مجذوب آدمی رہتا تھا، اس نے آپ کی پیدائش پر ایک چیخ ماری کہ مہدی آ گیا اور وہ غائب ہو گئے. اس چیخ پر میرے والد نے اس دن کی تاریخ لکھ لی تھی. میں آپ کی مہدیت کو جاننے کے لیے وہ خط ڈھونڈ رہا تھا کہ اگر وہ خط مل جائے جس میں آپ کی پیدائش کی تاریخ ہے تو آپ سے پوچھ کر اور اس خط کو دیکھ کر ان دونوں کو ملا کر میں آپ کی مہدیت کی تصدیق کر سکوں. اس لیے میں پریشان ہوں. مہدی موعود علیہ السلام عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کا علم رکھنے والی ذات تھی، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر کے فلانی الماری میں ایک فلانی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے فلانے ورق پر وہ خط رکھا ہوا ہے، جاؤ اور وہ خط لے لو. حضرت یوسف سہیت جاتے ہیں اور ڈھونڈنے پر وہ خط مل جاتا ہے. فوراً وہ خط لے کر مہدی موعود کے پاس پہنچتے ہیں کہ مجھے آپ کی پیدائش کی تاریخ ملی ہے، آپ بتلائیے اب کہ آپ کون سے دن کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے حضرت میاں سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آپ کے داماد تھے، ان کو بلایا کہ بھائی ابو بکر کہ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ بندے کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، آپ بتلائیے کہ میں کس دن پیدا ہوا.
تو میاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14 جمادی الاول کا دن تھا اور پیر کا روز تھا، 847 ہجری تھی۔ اسی وقت ایمان لے آتے ہیں کہ یقیناً یہی تاریخ اس خط میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ابھی اور ایمان بڑھاتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی الہام ہو جاتا ہے، اے یوسف زہید یہ جو بندہ ہے یہ ہماری طرف سے بھیجا ہوا خلیفہ مہدی موعود ہے۔ آ کر کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوتا ہے کہ آپ مہدی ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں سچ بات ہے، حق بات۔ تو پھر حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے یوسف زہید کہتے ہیں اگر آپ واقعی ولایت مصطفیٰ کے حامل ہیں، مہدی موعود ہیں، تو پھر ہم سر رسول اللہ کا یہ مقام ہونا چاہیے کہ جہاں رسول اللہ کی پشت پر مہر نبوت ہے وہاں آپ کی پشت مبارک پر بھی مہر ولایت ہونی چاہیے۔ اگر ہے تو بندہ اس کے دیدار کا شوق رکھتا ہے، اجازت دیجئے کہ بندہ اس کا دیدار کر سکے۔ مہدی موعود علیہ السلام یوسف زہید کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے جاتے ہیں، اپنے کرتا مبارک اتارتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھ لو تو سرخ رنگ میں، تمام سرخ رنگ کی سیاہی کے ساتھ وہ تمام مہدی موعود علیہ السلام کے القابات، آپ کا مقام، آپ کی مہر ولایت نظر آ جاتی ہے۔ دیکھتے ہی ایمان لے آتے ہیں اور آنکھوں سے لبوں سے چوم لیتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد ایمان ایسے بڑھ جاتا ہے، مدہوشی مجذوبی آ جاتی ہے، دیوانگی آ جاتی ہے، چلانے لگتے ہیں کہ یہ مہدی ہے، یہ مہدی موعود ہے، یہ حق ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے چلانے لگتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا را یوسف زہید خاموش ہو جاؤ، لیکن وہ خاموش نہیں رہتے، کہتے ہیں حق کو عیاں ہونا چاہیے، اعلان مہدیت ہونی چاہیے، لیکن آپ اس کے بعد فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ۔ تو مہدی موعود کے زبان سے نکلنے کے ساتھ ہی حضرت یوسف زہید گونگے ہو جاتے ہیں، یکایک ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا جذبہ ختم نہیں ہوتا، چند دن ایسے ہی جذبے سے نکالتے نکالتے پھر آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ایسے بڑھتا ہے۔ ایک کفر میں تھا، ایمان لایا، ایمان بڑھایا اور اللہ سے واصل ہو گیا۔ ایک مومن مسلمان ہی تھا لیکن ایمان لایا، ایمان میں آگے بڑھا اور واصل حق ہو گیا۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ دیر پہلے عبد القادر صاحب نے کہا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت میاں سید محمد ابجی میاں شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کہ انہوں نے ایک دشمن مہدی کو جہنم رسید کیا۔ آج اس بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اس بات کی بے شک ضرورت ہے کہ ویسا ایمان تو اپنے دل میں پیدا کرو۔ عقیدوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے یقین جانیے کہ کیسا ان کا دل تڑپا ہوگا، کیسا وہ لرزے میں دل آیا ہوگا کہ میرے مہدی کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، میرا ایمان کیسے گوارا ہو سکتا ہے۔ ایمان بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو جہنم رسید کرتے ہوئے خود شہید ہو گئے۔ آج شہید ہونے کی بات تو نہیں، لیکن اس شہید کے ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس جیسا ایمان اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس ایمان کو بڑھائیں، خدا تک لے جائے، خدا کو پائیں، واصل بحق ہو جائے۔ میں اسی کے ساتھ اپنے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو ختم کرتے ہوئے اپنی جگہ اس دعا سے لوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول و مہدی کی جو خواہش مومنوں کے ایمان کی تھی، اس ایمان کے مقام پر ہم کو پہنچائے۔
بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے جب تک زندہ رہے ایمان سے رہے، جب مرے ایمان پر خاتمہ ہو، اور ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔